بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح کی کیمپین چلی فوج کے اگینسٹ، آرمی چیف کے اگینسٹ، اور یہ جب سے یہ عدم اعتماد کی تحریک مطلب ہے کہ اس وقت جب گورنمنٹ کی طرف سے، اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی عمران خان صاحب کی، وہ مدد جب مانگ رہی تھی کہ جی ہمارا آپ ساتھ دیں فوج کی طرف، فوج کو بار بار کہا جا رہا تھا، لیکن فوج کی طرف سے ظاہر ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا کہ جی ہم پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور یہ پولیٹیشنز کے درمیان ہے کہ وہ جو مرضی فیصلہ کر لیں۔ اس کے بعد سے، اس وقت سے، اور جس قسم کی کیمپین چلی، کون یہ کیمپین چلا رہا تھا، کس طرح سے، کیا اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا بھی کوئی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی، پھر اس کے بعد گورنمنٹ چلی گئی، اور اب بہت ہی مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ولیفیکیشن کیمپین ایک لانچ کی گئی، جس میں فوج کو بھی کرٹیسائز کیا گیا، اور جس میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو بھی خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا۔ تو ان حالات میں آج جو ہے جو فارمیشن کمانڈرز جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں جس قسم کا جو پریس ریلیز ایشو ہوا، اس میں مطلب ہے کہ پوری فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ کمانڈ ہے، وہ جنرل باجوہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ جو پریس ریلیز میں مطلب ہے کہ جو انہوں نے کہا، اور جو یہ سارا مطلب ہے جو رول رہا، یہ ہے کہ جی کہ ود ان دا کانسٹیٹیوشن جو بھی جس قسم کا رول پلے کیا گیا، اس کو انہوں نے انڈورس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی ریزرویشنز اور مطلب ہے کہ کنسرن شو کیا کہ جس قسم کی یہ مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر، اور ظاہر ہے، اور اس کا میں جیسے کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بات عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھانی چاہیے، اپنے جو ان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے فالوورز جو لوگ ہیں، کہ اس قسم کے جو بات ہے کہ یہ بڑی خطرناک ہے کہ آپ جو ہے وہ فوج کو آپ اٹیک کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ فوج نے سیاست میں، ایک سیاسی معاملے میں آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا، جو کہ بڑی ان ریزنیبل بات ہے۔ فوج کو نہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں بات کرنی چاہیے، اور نہ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کرنی چاہیے، نہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں ان کو اپنا ویٹ ادھر دینا چاہیے، اور نہ ہی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ان کو اپنا کوئی رول ادا کرنا چاہیے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، وہ ماضی میں جو غلط ہوتا رہا، اس غلط کو مطلب ہے ختم کر کے ہمیں اب آگے چلنا چاہیے، اور بہتر مستقبل کے لیے۔ تو اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنے فالوورز کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اس قسم کی بات مت کریں، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں بہتر نہیں ہے۔ اس سے ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس آ جائیں گے، پی ٹی آئی کے لیے ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس اسٹیبلشمنٹ کے اندر آ جائیں گے، جو کہ ابھی تک ایز آف ٹوڈے میرا خیال ہے کہ کوئی اتنے نیگیٹو ٹل ریسنٹلی کم از کم نیگیٹو نہیں تھے۔ اگر اس طرح کی بات آپ نے فرض کریں کہ کنفرنٹیشن سٹارٹ کر دی، اور اس قسم کی بات، تو یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بات یاد آئی، میں بھی فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر میں آپ سے ایک تھوڑا سا میری کچھ انفارمیشن بھی ہے، وہ بھی شیئر کروں گا، لیکن میں نے ایک کچھ اور کلپس دیکھے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے بدتمیز بےغیرت لوگ ہیں وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور پاکستان کے پاسپورٹس کو، اگر فرض کریں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، آپ عمران خان کا ساتھ دیں، جو بھی ان کا نظریہ ہے آپ اس کے ساتھ دیں، لیکن یہ کیا بدتمیزی اور بےغیرتی ہے کہ آپ پاکستان کے پاسپورٹ کو آگ لگاتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ اس نے پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائی۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے، یہ کس قسم کا سیاسی اختلاف ہے کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر اور پالیٹکس کی بنیاد کے اوپر آپ اس قدر گر جاتے ہیں نیچے، اور یہ بڑی گندی قسم کی سیاست ہے۔ اسی طرح رات کو میرا خیال ہے کل رات کو ایک کسی ہوٹل میں جو ہے وہ ایم این ایز کوئی بیٹھے ہوئے تھے یا سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے، جن کا تعلق اب کی مطلب ہے کہ اب کی گورنمنٹ سے ہے، اور جن کا جو ایک منحرف رکن تھے، اور ایک شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن تھے، اور وہاں پہ ان سے سنا ہے کہ وہی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ان سے بدتمیزی کی، ان کے اوپر مطلب ہے کہ انہوں نے آوازیں کسی، تو جس کے اوپر وہاں پہ لڑائی ہو گئی۔ تو یہ جو نفرت کی سیاست ہے، اس کو بڑا ختم کرنا بڑا ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کو اپنے فالوورز کو سمجھانا پڑے گا، اور اسی لحاظ سے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور خاص طور پہ جو پی ایم ایل این ہے اور مریم نواز صاحبہ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، ان کو بھی کم از کم اپنی سوشل میڈیا کو یہ بات سمجھانی پڑے گی
کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر بدتمیزی، گالم گلوچ، یہ سب چیزیں یہ نفرت کی سیاست کو ختم کر رہے ہیں، ورنہ یہ بڑے خطرناک قسم کے ہم حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ اب حکومت چینج ہوئی، اس کے لیے ایک طریقہ ہے، میں خود عدم اعتماد کے اس سارے ایشو کے اوپر اس کے خلاف تھا، میں اس کے بھی خلاف تھا جو سندھ ہاؤس میں جو تماشا ہوا، جو جس قسم کی مطلب ہے کہ جو منحرف اراکین کے ساتھ مطلب ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، لیکن بس دیکھیں کہ اس کے اوپر میں میرا اختلاف تھا سارا کچھ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس اختلاف کی بنیاد کے اوپر سب کچھ آپ اس کے بدلے میں ہر چیز غلط کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح فرض کریں کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی، بس سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، بس اس آپ تسلیم کریں، اور پھر ایک سسٹم ہے، ایک ظاہر ہے اس ملک میں ایک آئین ہے، آپ کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، میں دونوں مخالفین کی بات کروں، کوئی ایک پولیٹیکل سائڈ ہو یا دوسری پولیٹیکل سائڈ ہو، لیکن کم از کم رولز آف دا گیم جو ہیں وہ اس ملک کا آئین ہے، وہ قانون ہے، وہ طریقہ کار ہے، آپ اس طریقہ کار سے بیونڈ تو نہیں کوئی بھی جا سکتا۔ باقی ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ پروٹیسٹ ضرور کریں، اور پیسفل پروٹیسٹ لیکن ہونا چاہیے، اور یہ جو بدتمیزی ہے نا سیاست میں، یہ ہر حال میں ختم ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں فارمیشن کمانڈرز کی جو بات کر رہا تھا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری یہ بھی ظاہر ہے اس کے اوپر ان کا بڑا سیریس کنسرن تھا کہ فوج اور آرمی چیف کے متعلق اس قسم کا نیگیٹو جو پروپیگنڈا تھا اور جو اس قسم کی جو کیمپین ہے، یہ بالکل، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اس قسم کی گندی کیمپین، اس میں گالم گلوچ سب کچھ ہوتا ہے، یہ بالکل اس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر میرا ایف آئی اے نے کچھ لوگ پکڑے بھی ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ جی اس چیز کے اوپر ظاہر ہے کارروائی ہونی چاہیے، اور میں خود سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہر حال میں کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، کون کون مطلب ہے کس نے کروایا ہے، کس طرح سے سارا کچھ ہوا ہے، میری اطلاعات یہ ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ ان کے پاس بڑا اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا، لیکن وہ اس چیز کو مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس چیز کو ابھی سامنے نہیں لانا چاہ رہے، بیکاز ظاہر ہے اس کے بھی جو بھی کچھ جو بھی وجوہات ہیں، جو بھی ریزننگ ہے، لیکن وہ اس چیز کو سامنے نہیں لانا چاہتے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں، اور دوسرا پی ٹی آئی، ظاہر ہے عمران خان صاحب اب جلسے کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے پشاور میں کل جلسہ ہے، پھر کراچی میں ہوگا، پھر لاہور میں ہوگا، وہ تو اب نئے الیکشن کروانے کے لیے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب نے حکومت میں آج ان کا کل پہلا دن تھا، اور بڑا ہی ہیکٹک، صبح 8 بجے وہ دفتر پہنچ گئے، اور اب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب گورننس کے لحاظ سے، ایک ایڈمنسٹریٹر کے لحاظ سے ان کو ظاہر ہے سب مانتے ہیں کہ ان کا کوئی کمپیریزن پاکستان میں نہیں ہے، اور اب دیکھیے گا کہ بیوروکریسی کو کس طرح سے وہ ایک تو پہلے ٹیم اپنی بنائیں گے، اور اس ٹیم کے ساتھ پھر دیکھیے گا کہ جس طریقے سے وہ لوگوں کو، بیوروکریسی کو آن دیئر ٹوز جو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 10 بجے آ رہے ہیں، 12 بجے آ رہے ہیں، اور کوئی دفتروں میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اب یہ حالات ایسے نہیں ہوں گے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی میں نے پریس کانفرنس سنی، وہ ظاہر ہے فائنانس منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ میری دعا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں، اور میں دونوں سائڈز کو یہ کہوں گا کہ وہی والی بات کہ بے شک عمران خان صاحب ہوں، جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے احتجاج کا وہ ضرور کریں، لیکن اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، نہ اپوزیشن کی نہ گورنمنٹ کی، کہ ملک کے جو وائٹل انٹرسٹ ہے، جو اکانومی میں آپ کو بتاؤں، آپ سری لنکا کو دیکھیں، وہاں پہ ان کا کیا حال، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے معاشی طور کے اوپر۔ ہمیں اپنے ملک کو اس لحاظ سے بچانا ہے، اور یہ تمام سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، وہ بے شک حکومت میں ہوں، وہ بے شک اپوزیشن میں ہوں، اور اپوزیشن کا ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ جی حکومت جو غلط کام کرے، جو ان میں خامی ہو، اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، ہمیں میڈیا کو بھی کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اپنے کام کے اوپر فوکس رکھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ، اور ایک دو مجھے اچھا نہیں لگا ویسے کہ ابھی جیسے بھی ہیں شہباز گل اور جو بیرسٹر شہزاد کے بارے میں کہ جی ان کو نو فلائی جو کوئی لسٹ ہے کہ جی وہ پاکستان سے باہر فلائی نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں کس نے ڈالا، لیکن اس قسم کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو۔ آپ گورنمنٹ کا کام ہے کہ فوکسڈ اپنے پرفارمنس کے اوپر فوکس ہو، اور اس کو فوکس کر کے اس ملک کو جو مسائل ہیں ان سے آپ ان کو نکالیں۔ باقی آپ دیکھتے ہیں کہ
یہ الیکشنز کے حالات آگے کیسے چلتے ہیں، کب الیکشن ہوتا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کی یہ جو پالیٹکس ہے وہ یہ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن میں آخر میں صرف اتنا میں بتاتا چلوں آپ کو کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اور جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ عمران خان صاحب نے جلدی استعفے دے کے تو غلطی کی ہے. یہ استعفے ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں چونکہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہوں گے جو کہ ڈپٹی اسپیکر پی ٹی آئی کے ہی ہیں، کہ اگر ابھی بھی یہ رک سکتا ہے تو یہ روکا جانا چاہیے. ان کو قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلیوں سے تو خیر استعفے نہیں دیے، لیکن قومی اسمبلی سے اتنا جلدی استعفے نہیں دینے چاہیے تھے. اس سے پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کو مطلب ہے کہ اس سے نقصان ہوگا. اس سے حکومت کو میں آپ کو بتا دوں جو جتنے بھی وہ کولیشن پارٹنرز ہیں حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ تو کسی ایک آدھ بندے کو اپوزیشن میں بٹھا کے تو اپنی مرضی کے سارے کام کر دیں گے، اور پھر دوسرا بائی الیکشن میں جب آئیں گے بھی مہینے ڈیڑھ مہینے بعد اگر فرض کریں بائی الیکشنز ہو جاتے ہیں، یہ اگر سیٹیں ویکینٹ ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی نے تو الیکشن لڑنا نہیں، تو انہوں نے الیکشن لڑنا نہیں تو کون جیتے گا؟ وہ پی ایم ایل این جیتے گی، پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، جے یو آئی جیتے گی. تو اس کا مجھے بتائیں پھر اسمبلی میں تو فائدہ کس کا ہے اس کے اوپر. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر یہ چیز ریورس ہو سکتی ہے اور اس کو واپس لے سکتے ہیں تو اس کو ہر حال میں لینا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کے انٹرسٹ میں بھی ہے، اور پھر ایک اسٹرانگ وائبرنٹ اپوزیشن اسمبلی کے اندر بھی ہونی چاہیے. آپ باہر تو وائبرنٹ ایک اپوزیشن دے رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہوگا، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، تو وہاں پہ جو اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اس میدان کو آپ نے خالی کیوں چھوڑ دیا آپ نے گورنمنٹ کے لیے، جو کہ میرا خیال ہے کہ غلطی تھی. اور آئی ڈونٹ نو اب دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.